نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر عذاب الہی دیکھنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہنم کے مناظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ ایک فرشتہ کینچی لے کر کھڑا ہے۔ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کی مانند ہیں جو لمبے ہیں اور لٹک رہے ہیں، اور ان ہونٹوں کو فرشتے کاٹتے جا رہے ہیں۔ پوچھا، جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ واعظ، مقرر اور خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو تقولوا ما لا تفعلون سورۃ الصف کا مصداق ہیں۔ ان کے ہونٹوں کو یہ فرشتے کینچی سے کتر رہے ہیں۔ بے نمازی کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ماتھے پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ وہ تکلیف پانے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فرشتہ پھر دوبارہ پتھر اٹھا کر ان کے ماتھے پر مارتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ پوچھا، جبرائیل امین علیہ السلام، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو اپنی پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹکایا کرتے تھے، جو اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکایا کرتے تھے۔ آج فرشتے ان کی کھوپڑی کو چورا چور کر رہے ہیں۔ خاوند کے ساتھ بدسلوکی کرنے والیوں کی سزا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی مانند چیختی اور آوازیں نکالتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بکھرے بال ہیں، برا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل امین، یہ کون ہے؟ فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرتی تھیں، جو خاوندوں کو تلخ جواب دیتی تھیں، ذرا سی خاوندوں کی بات پر گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھیں۔ یہ خاوند کی اطاعت کرنے کی بجائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کو جلی کٹی سناتی تھیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ یہ کتوں کی مانند آوازیں نکال رہی ہیں۔ تفرقہ بازوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک آدمی کا گلا دبا رہا ہے۔ جب فرشتہ اس کا گلا دباتا ہے تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، پھر گلا دباتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز تھے اور دنیا میں ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں میں فتنے پھیلتے تھے۔ ادھر کی سنی ادھر لگا دی، کوئی بات کانوں میں پڑی، سنی سنائی پر یقین کر کے دوسروں سے بدگمانی شروع کر دی، کچھ اپنی طرف سے زیب داستان کے لیے ملا لیا۔ یہ فتنہ پرداز لوگ تھے۔ آج ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ گویائی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ امت کو اکٹھا کرنے کی بجائے امت کو پارا پارا کر دیتے۔ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ فرمایا۔ شراب نوشی کا انجام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا در تو انسانوں کی مانند ہے مگر ان کا چہرہ سور کی مانند۔ حیران ہو کر پوچھنے لگے، جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹی باتوں کی گواہی دینے والے لوگ تھے۔ چنانچہ آج دنیا میں دیکھیے کہ انسان اپنے دوست کی دوستی کی خاطر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، حالانکہ وہ غلط بیانی ہوتی ہے، وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جھوٹی گواہی دینے والے کو سور کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے جھوٹی گواہیاں کیسے دی تھیں۔ مغروری کا انجام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے کچلے جاتے ہیں، پھر ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جاتا ہے۔ پوچھا، جبرائیل، یہ کیا ہے؟ جواب دیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ جی ہاں، ہم جیسا کون ہے، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ان کو اسی طرح ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
جبرائیل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر بھی دکھائے، بعض کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جنت کے مناظر، روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی، ان کی کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹتے ہیں، دوبارہ ان کی کھیتی پھر بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیک لوگوں کی مثال ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ پاتے ہیں، زندگی میں اس کی برکتیں ان کو بار بار ملتی جاتی ہیں۔ اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، پوچھا، جبرائیل امین، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر چلنے کی آواز ہے، مگر قدموں کی چاپ یہاں سنائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قدموں کی چاپ یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ عرض کیا، اللہ کے نبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اللہ کے ہاں وہ مقام رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ فرش پر اس کے قدم پڑتے ہیں، عرش پر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے بھی مقامات دکھا دیے اور ہر قسم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔